ایک طرف تو نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کتنی کوششیں کامیاب ہوں گی، کیونکہ کرائسس کیسے بڑھ رہا ہے، معاملات جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے حالات کی طرف۔ کل منڈے تھا اور 3 دن کے بعد پنجاب کے تعلیمی ادارے کھولے گئے، کیونکہ جمعے اور ہفتے کو پنجاب میں دفعہ 144 نافذ تھی اور تمام پنجاب کے سرکاری غیر سرکاری تعلیمی ادارے بند کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ تھی مبینہ طور پر جو طالبہ زیادتی واقعہ ہے اس کی وجہ سے۔ اور اس واقعے کو دبانے کے لیے بے شمار 38 جرنلسٹوں پہ جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ان کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ پھر جو بچے ہیں، طلبہ و طالبات، ان کے والدین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا 3 دن کے وقفے کے بعد کل جب پنجاب کے تعلیمی ادارے کھلے تو طلبہ نے دوبارہ احتجاج کیا، اور ان کا احتجاج کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کو ٹی وی چینلز نے بہت کم دکھایا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ان کو دکھایا گیا، کیونکہ حکم حاکم یہی تھا کہ یہ واقعہ نہیں دکھانا، لہٰذا وہ نہیں دکھایا گیا۔ سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ چلتا رہا۔ اس کے بعد وکلا جو ہیں تمام جو ہیں وکلا ایکشن کمیٹی بن چکی ہے، اور اس کا پہلا اجلاس بھی کال کر لیا گیا ہے، اور وہ اجلاس ہوگا 26 اکتوبر کو، کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا کہ حکومت جو ہے وہ کیا اقدامات کرتی ہے، کیا وہ سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس اپوائنٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اپوائنٹ کر دیا گیا، ان کی تقرری کر دی گئی، تو یہ بحران کم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا، یہ بحران کم ہو جائے گا۔ اور اگر انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ نہ کی اور ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے نامزد نہ کیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بحران بڑھے گا۔ 26 اکتوبر کو وکلا ایکشن کمیٹی کا پہلا اجلاس ہے، جس میں تمام 4 صوبوں کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشنز، بار کونسلز، ان سب کو، ان کے صدور، ان کے سیکرٹری جنرل، ان کو لیا جائے گا جی، ان کا اجلاس ہوگا۔ اس کے بعد سابق صدور کا ہوگا، اور پھر مختلف جو لیڈرز ہیں، وکلا لیڈرز ہیں، وکلا رہنما ہیں، ان کے ساتھ ایک طے شدہ طریقہ کار کے تحت ایک لائحہ عمل آئندہ کا بنایا جائے گا۔ اس کے کچھ خد و خال جو ہیں وہ کل بیان کر دیے گئے، حامد خان صاحب نے بھی بیان کر دیے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کر دیے، اور لطیف کھوسہ صاحب اور ریاست علی آزاد صاحب اور دیگر بہت سارے وکلا جو ہیں وہ اعلان کر چکے، علی احمد قرظ صاحب بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا ایک یہ تحریک کی طرف معاملہ جا رہا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے جیسے 3 نومبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے وکلا پر اور عدلیہ پر شب خون مارا تھا، اور اپنی پسند کے چیف جسٹس اور اپنے پسند کے ججز اپوائنٹ کیے تھے، اور باقی ججز کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا، بلکہ قید کر دیا تھا۔ اسی نوعیت کے حالات اب دوبارہ سے پیدا ہو گئے ہیں، اور اسی طرح کی تحریک جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف طلبہ جو ہیں انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی اس تحریک کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ اس کو بڑھائیں گے، اور دوسری جانب آگے ہیں وکلا، اور پھر تیسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی اس سلسلے میں اپنے عملی اقدامات انہوں نے بھی شروع کر دیے ہیں۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں، کل انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں خطاب کیا، اور انہوں نے بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ہم اگلے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک نئے لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، جو کہ ایک منضبط انداز میں شروع کیا جائے گا، اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کی آزادی کے لیے ہوگا۔ اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ اگر نہ ہوئی تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا، اور کل انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں اعتماد میں لیا، اور فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ ساری انہوں نے گفتگو کی ہے۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے اسلام آباد میں بھی یہ کہا، اور انہوں نے بھی اپنا آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دے رہے ہیں۔ شاید اسی خدشے کے پیش نظر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر مزید پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر تا حکم ثانی پابندی عائد کی گئی ہے، اور عمران خان پہ وہی بات کہ ملاقاتوں پر توسیع اور تا حکم ثانی پابندی رہے گی، کسی قسم کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، یہاں تک کہ طبی سہولیات بھی انہیں نہیں دی جا رہی، اور جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا، اور یہ پابندی پہلے 4 اکتوبر سے 18 اکتوبر تک لگائی گئی، پھر 18 سے 20 اکتوبر تک، اور اب یہ پابندی جو ہے یہ لگا دی گئی ہے مستقل۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے جناب، یہ صورتحال ایسی ہے کہ اصل میں عمران خان صاحب کی جو ابتدائی حالات سامنے آئے ہیں
صاحبزادہ حامد رضا بتا چکے ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہ اچھی طرح بیان کر چکے ہیں، تو وہ اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اسی لیے اب چونکہ معاملات ختم نہیں ہوئے، میں نے آپ کو بتایا کہ کرائسس ختم نہیں ہوئے، یہ کرائسس بڑے ہیں، غیر آئینی ترامیم کے بعد مزید بڑھ گئے ہیں، اس لیے یہ عمران خان صاحب پہ ملاقات پر جو پابندی ہے وہ لگائی گئی ہے۔ اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا گیا ہے اور وہاں پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کی سماعت کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین سے طبی معائنے کے لیے درخواست مقرر کی گئی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب سابق کھلاڑی ہیں اور پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں اور 72 سال عمر ہے اور وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ 15 اکتوبر کو عمران خان تک رسائی نہیں دی گئی۔ ذاتی معالجین جو ہیں وہ ان کی میڈیکل ہسٹری سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں، اس لیے ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر سمینہ نیازی کو 15 روزہ شیڈول کے مطابق چیک اپ کا اجازت نامہ جاری کیا جائے اور فی الفور اس بات کی اجازت دی جائے۔ چیف کمشنر اسلام آباد اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ڈاکٹر عاصم یوسف بیرون ملک سے ان کو ہنگامی طور پہ بلایا گیا تھا تاکہ وہ عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کر سکیں، لیکن انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ دوسری جانب بشرا بی بی پہ بھی ملاقاتوں پہ مکمل پابندی ہے اور ان سے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ بشرا بی بی کی بیٹیوں نے والدہ سے ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اور جج ہیں ارجمن شاہ رخ ارجمن اسپیشل جج ہیں، ان سے درخواست کی گئی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری نے یہ درخواستیں دائر کی ہیں اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ والدہ ناحق قید ہیں، ان کے بنیادی حقوق سے ان کو محروم رکھا جا رہا ہے، فیملی کا حق ہے کہ وہ ہر ہفتے قیدی سے ملاقات کر سکیں، لیکن ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اصل میں ان دونوں قیدیوں کے معاملے میں جو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہی عمران خان صاحب سزا یافتہ مجرم ہیں اور نہ ہی بشرا بی بی سزا یافتہ مجرم ہیں، دونوں جو ہیں وہ ملزمان ہیں، انڈر ٹرائل ہیں۔ ان کے لیے اتنے سخت جو ہیں وہ ہو نہیں سکتے، اتنی سختی پابندیاں ہو نہیں سکتی اور ان کو قید تنہائی میں رکھا نہیں جا سکتا، ان کو کال کوٹڑی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ ویسے ہی جیل مینول کے مطابق بھی درست نہیں ہے اور اس کی قوانین بھی اجازت نہیں دیتے۔ یہ انڈر ٹرائل ملزمان ہیں، یہ سزا یافتہ مجرم نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر عظما خان اور علیمہ خان صاحبہ کو بھی قید تنہائی میں جہلم میں رکھا ہوا ہے، جہلم جیل میں، اور ان تک بھی کسی کو رسائی نہیں دی گئی اور وہ تو ابھی انڈر ٹرائل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں اور نہ ہی ان کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے، نہ ہی ان سے ملاقاتوں پر جو ہے وہ ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، جس کا مقصد بالکل بڑا واضح ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاسی انتقام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی۔ کل پہلا دن تھا اور پہلے دن ہی نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بھی بلا لیا گیا ہے اور یہ 12 رکنی جو کمیٹی ہے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، خواجہ آصف ہیں، احسن اقبال، شائستہ پرویز، یہ ہیں 4 لوگ مسلم لیگ نواز کے 4 اراکین، فاروق چنائک، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، یہ ہیں پیپلز پارٹی کے، یعنی کہ یہ ہو گئے 7 ارکان حکومتی۔ اس کے بعد جو اگلا حکومتی رکن ہے وہ ایم کیو ایم ہے، وہ بھی حکومت کے ساتھ چلے گئے، 8 ممبرز ہو گئے، اور اپوزیشن کے پاس باقی بچے جی بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، صاحبزادہ حامد رضا، یہ 3 ریل اپوزیشن ہے۔ جو سیمی اپوزیشن ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کامران مرتضیٰ ہوں گے، اس لیے اس کمیٹی کے مطابق جو 2/3 اکثریت بھی ان کے ساتھ ہے۔ یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حکومت کے ساتھ جائیں گے اور اگر نہ بھی گئے تو ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے نمبر پورے ہیں، اس لیے وہ اپنی پسند کا چیف جسٹس بھی لے کے آئیں گے اور اپنے پسند کے ججز بھی لے کے آئیں گے۔ تو پارلیمانی کمیٹی وزارت قانون سے چیف جسٹس پاکستان کے لیے 3 نام مانگے گی، جن میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے اور جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے۔ تو یہ 3 ججز کے نام آئیں گے اور 3 ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا اور کمیٹی کا اجلاس جو ہے جی وہ آج طلب کر لیا گیا ہے اور آج کسی وقت ہوگا، 2 بجے 3 بجے کے درمیان رکھا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو بندر بانٹ کا سلسلہ ہے وہ آج سے شروع ہو جائے گا۔